باب فضل من بات علی الوضوء، باوضو سونے کی فضیلت. یعنی عموماً تو وضو عبادات کے لیے ہوتا ہے، نمازوں وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی وضو کر کے سونا چاہے تو اس کی بھی فضیلت ہے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن براء بن عازب قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مسجعك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کس سے؟ براء بن عازب سے، کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ فتودع، تو وضو کر لو، وضوءک للصلاۃ، اپنا وضو نماز کے لیے، جیسے نماز کے لیے کرتے ہو ایسا ہی کر لو. ثم استجع، پھر لیٹو، علی شقک الایمن، اپنے دائیں پہلو پر. ثم قل، پھر کہو، اللہم، اے اللہ، اسلمت، میں نے سپرد کر دیا، وجہی، اپنا چہرہ، الیک، تیری طرف، وفوضت، اور میں نے سپرد کر دیا، امری، اپنا معاملہ، الیک، تیری طرف. یعنی میں نے سپرد کر دی اپنی ذات، اپنا آپ تیری طرف، اور میں نے اپنے معاملات بھی تیرے حوالے کر دیے، تجھے سونپ دیے. وَأَلْجَأْتُ، اور حوالے کر دی، ظہری، اپنی پیٹھ، الیک، تیری طرف، رغبتاً و رہبتاً، خوشی سے اور ڈرتے ہوئے، الیک، تیری طرف. لا ملجا، نہیں کوئی پناہ گاہ، ولا منجا، اور نہ کوئی نجات، من کا، تجھ سے، الا الیک، مگر تیری ہی طرف، یعنی تجھ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. اللہم آمنت بکتابک، اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر، الذی انزلت، جو تو نے اتاری، وبنبیک، اور تیرے نبی پر، الذی ارسلت، جس کو تو نے بھیجا. فإن مت، پھر اگر تو مر جائے. کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کو؟ براء بن عازب کو. من لیلتک، اپنی اس رات میں، یعنی باوضو ہو کر یہ دعا پڑھ کے اگر تم سوتے ہو اور نیند میں تمہاری موت آ جاتی ہے، فأنت علی الفطرۃ، تو فطرت پر ہے، یعنی تیرا خاتمہ اسلام پر ہوا. وجعلہن آخرہ، اور کر دے ان آیات کو یا ان الفاظ کو، آخر ما تتکلم بہ، آخری چیز جو تو بات کرے، یعنی اس سے بعد باتیں نہ کرو، سو جاؤ. قالا، تو کہتے ہیں، فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دہرایا ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فلما بلغت، تو جب میں پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، کہ اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے اتاری. قلت ورسولک، تو میں نے کہہ دیا، ورسولک. قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، ونبیک، نبی کا کہو، الذی ارسلت، جس کو تو نے بھیجا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر کے سونے کی فضیلت ہے، اور وضو کے بعد اس دعا کی خاص طور پر. اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے، دین اسلام پہ مرتا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس دعا کے بعد اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مسنون دعاؤں میں جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں وہی پڑھنے چاہیے، ان کو بالمعنی روایت نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں، حالانکہ رسول اور نبی میں سچ اتنا بڑا فرق نہیں، لیکن جو الفاظ آپ نے سکھائے وہی ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں دہرا کے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الغسل، غسل کا بیان. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَاتَّہَرُوا، تو پاک ہو جایا کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، او جاء احد، یا آئے کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، رفع حاجت سے، یعنی فارغ ہو کر، او لامستم النساء، یا تم نے ٹچ کیا ہو، ہاتھ لگایا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پھر نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیداً طیباً، پاک مٹی سے، فامسحوا، تو مسح کرو، پونچھو، بوجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور ہاتھوں کو، منہ، اس سے، یعنی اس مٹی کو. جیسے کہ پہلے بھی مٹی کی خاصیت بیان ہوئی کہ مٹی پاک کرنے والی چیز ہے، اور اسی لیے پانی نہ ملے تو مٹی اس کا آلٹرنیٹ ہے. کوئی کپڑا یا اور چیز نہیں بتائی کہ اپنا رومال لے کے اپنے بازو پونچھ لو یا چہرے کو پونچھ لو، بلکہ کیا بتایا کہ مٹی سے اپنے جسم کو ٹچ کرو. ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیجعل، کہ کر دے، علیکم، تم پر، من حرجن، کوئی تنگی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، ولکن یرید، لیکن وہ یہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ پاک کر دے تم کو، ولیتم، اور تاکہ تمام کر دے، پوری کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یعنی یہ امت مسلمہ کا ایک خاصہ ہے کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں خاص طور پر نہانے اور وضو کرنے کا جو حکم ہے عبادات سے پہلے، وہ اسے دیا گیا. اور چونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو مسلمانوں پر جو اس نعمت کا اتمام ہوا تھا، یہ نعمت مکمل ہوئی تھی، اس کے خلاف حسد کے طور پر دوسری قوموں نے اس نعمت کو بگاڑنے کی کوشش کی. فرمایا لیکن تمہیں کیا ہونا چاہیے، لعلکم تشکرون،
شاید کہ تمہیں کبھی خیال آ جائے کہ یہ ہمیں کتنے بڑے انعام سے نوازا گیا اور تمہارے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں. وقولہ جل ذکرہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنبا، اور نہ جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل، مگر گزرنے والے، عبور کرنے والے ہو راستے کے، یعنی مسافر ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وان کنتم مرضی، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، فلم تجدوا ماء، تو پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے کو مسح کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، عفوا، معاف کرنے والا، غفورا، بخشش فرمانے والا. یہ دو آیتیں کس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں غسل فرض ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے. باب الوضوء قبل الغسل، غسل سے پہلے وضو کر لینا، یعنی نماز والا وضو کر لینا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل کرتے تھے، بدأ، شروع کرتے، فغسل یدیہ، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، ثم تودع، پھر پورا وضو کرتے، کما یتودع للصلاۃ، جیسا کہ وضو کرتے تھے نماز کے لیے، ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر داخل کرتے اپنی انگلیاں پانی میں، فیخلل بہا، پھر خلال کرتے ان کے ساتھ، یعنی اچھی طرح پھیرتے ان کو، اصول الشعر، بالوں کی جڑوں میں، یعنی بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح انگلیاں ڈال کے ان کو اندر سے خلال کرتے، یعنی ان کے اندر پھیرتے. ثم، پھر یصب علی رأسہ، ڈالتے یا انڈیلتے اپنے سر پر، ثلاث غرف بیدیہ، 3 چلو اپنے ہاتھ سے. ثم یفید الماء، پھر پہنچاتے پانی، علی جلدہ کلہ، اپنے پورے جسم پر، یعنی یہاں جسم کا لفظ نہیں ہے، جلد کا لفظ ہے، پوری سکن کو بھگوتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بال نہ بھی بھیگیں تو سر سمیت پورے جسم کی سکن کا تر ہونا غسل میں فرض ہے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، حضرت میمونہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی کہتی ہیں، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اپنا وضو نماز کے لیے، یعنی نماز کی طرح کا، غیر رجلیہ، اپنے دونوں پاؤں کے علاوہ، یعنی سارا وضو کر لیا، پاؤں نہ دھوئے. وغسل فرجہ، اور اپنے شرمگاہ کو دھویا، وما اصابہ من الاذى، اور جو پہنچی تھی اس کو نجاست میں سے. ثم افاض علیہ الماء، پھر اس پہ پانی ڈالا. ثم نحى رجلیہ، پھر الگ کیا اپنے دونوں پاؤں کو. فغسلہما، پھر ان کو دھویا، یعنی آخر میں سب سے اپنے پاؤں دھوئے. هذه غسلہ من الجنابہ، تو یہ ہے آپ کا غسل جنابت سے. یعنی نحا کا مطلب ہے ایک کونے کو کیا، یعنی دوسری طرف جس جگہ پہ آپ نہائے تھے وہیں پاؤں نہیں دھوئے، بلکہ وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ پاؤں دھوئے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ جگہ شاید کچی تھی یا کوئی ایسی چیز تھی کہ جس میں دھونے کے باوجود ان کو فائدہ نہیں تھا، اس لیے سارے نہانے کے بعد آپ نے آخر میں پاؤں دھوئے اس جگہ سے ہٹ کر. باب غسل الرجل مع امرأتہ، نہانا مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قالت كنت اغتسل انا، حضرت عائشہ کہتی کہ میں غسل کرتی تھی، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، من قدح، ایک بڑے پیالے سے، یقال له الفرق، جس کو فرق بولا جاتا تھا. فرق جو ہے یہ 2 صاع کا ہوتا ہے، اور بعض کہتے 16 رتل کا، یعنی ایک پیمانہ ہے، تقریباً 7 سیر پانی اس میں آتا تھا. اب یہ حدیث لانے کا فائدہ کیا، یہ مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت دونوں بھی غسل کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے موقع پر جبکہ نماز کا وقت تھوڑا ہو یا کوئی ایسی مجبوری ہو، تو اس میں کہنا یہ ہے کہ ایک کے پانی استعمال کرنے سے دوسرے کے غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا یا اثر نہیں پڑتا. باب الغسل بالصاع ونحوہ، صاع کے ساتھ غسل کرنا، یعنی ایک صاع پانی کے ساتھ. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني ابو بکر بن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سلمہ کہتے ہیں. ابو سلمہ اصل میں عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں،
عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے عبداللہ ہیں، یہ صحابی کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا، میں اور اخو عائشہ تھا، عائشہ کے بھائی، اور یہ کون ہے؟ عبداللہ بن یزید، ان کے رضائی بھائی ہیں. علی عائشہ تھا، حضرت عائشہ پر ان کے پاس گئے. فسألها اخوها، تو ان کے بھائی نے ان سے سوال کیا، ان غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں. فدعت بإناء، تو انہوں نے ایک برتن منگوایا، نحو من صاع، ایک صاع جتنا، یعنی ایک برتن جس میں ایک صاع جتنا پانی تھا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ایک صاع پانی سے غسل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہے. فاغتسلت، تو انہوں نے نہا کر دکھایا. وافاضت علی رأسها، اپنے سر پہ ڈالا. وبیننا وبینها حجاب، کہ ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ڈالا ہوا تھا. یہ نہیں کہ ان کے سامنے نہا رہی تھی، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان کرٹن تھا. اس پانی کو جو ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت تھوڑا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، تو انہوں نے اسی کے ذریعے وہ کام کر کے دکھا دیا، یعنی پردے میں کر کے دکھا دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ممکن ہے. اور یہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے. اب دیکھیں کہ یہ صحابی اس لیے حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں کہ براہ راست علم دینے والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بتانے والی یہی تھی، ورنہ یہ اپنے والدین سے بھی پوچھ سکتے تھے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے. اور چونکہ امت کے اس گروہ کو دوسرے لوگوں تک وہ تمام احادیث صحیح طور پر پہنچانا تھی، اس لیے اس طرح کا طریقہ اختیار کیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ تعلیم میں ایک بول کے تعلیم دینا ہوتی ہے اور ایک عملی طور پہ کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے. اس حدیث کو عموماً بہت اچھالا گیا اور حضرت عائشہ پہ بہت باتیں ہوئی کہ نعوذ باللہ کوئی حیا نہیں تھا ان میں، اور کس طرح وہ ان کو کر کے دکھاتی ہیں. اور اس میں یہ کہ ان کا رضائی بھائی ہیں، ان کے محرم ہیں، اور جیسا کہ اب بھی بعض اوقات گھروں میں الگ سے باتھ روم نہیں ہوتے، کمرے میں ہی ایک کونے پہ پردہ ڈال کے اس کو نہانے کی جگہ بنایا ہوا ہوتا ہے، تو پردے کے پیچھے نہا کے اگر آگے، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں نہانا بھی ہو تو انہوں نے پانی منگوایا اور کہا اچھا میں ابھی تو میں اسی پانی سے نہا کے باہر آ کے بتاتی ہوں کہ نہایا جاتا ہے یا نہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کے کمرے کے اندر اور کوئی پانی نہیں تھا، تو دراصل انہیں عملی طور پر یہ ثابت کرنا تھا کہ اتنے کم سے کم پانی میں بھی نہایا جا سکتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب گھر میں اگر بھائی بیٹھے ہوں یا باپ ہوں یا اور رشتہ دار ہوں تو کیا خواتین اندر جا کے نہا کے باہر نہیں آ جاتی؟ تو اس میں اگر محرم رشتہ داروں کی موجودگی میں اگر ایک عورت نہا کے غسل خانے سے باہر نکلتی ہے تو نعوذ باللہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا یا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اس طرح کی باتیں صرف ایک بغض اور حسد کے تحت اچھالی جاتی ہیں، ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل. جابر بن عبداللہ وہ اور ان کے باپ ہیں اور ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فسألوه عن الغسل، تو وہ غسل کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں. یعنی ابو جعفر کے والد ہیں امام محمد باقر ہیں، یہ ابو جعفر جو ہیں، اور ان کے والد جو ہیں امام زین العابدین ہیں. یہ حضرت جابر کے پاس تھے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. فسألوه عن الغسل، تو انہوں نے جابر سے غسل کے بارے میں پوچھا. فقالا، تو حضرت جابر نے فرمایا یکفیک صاع، ایک صاع پانی تیرے لیے کافی ہے نہانے کو. فقال رجل، ایک آدمی کہنے لگا ما یکفینی، مجھے نہیں کافی ہوتا، میں نہیں نہا سکتا ایک صاع میں. فقال جابر، تو جابر کہتے ہیں کان یکفی، یہ کافی ہوتا تھا، من ہوا اوفا منک شعرا، اس کو جن کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے. یعنی کس کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وخیر منک، اور وہ تم سے کہیں اچھے تھے. ثم امنا فی ثوب، اور پھر انہوں نے ہماری امامت کروائی ایک ہی کپڑے میں. یعنی بعض اوقات صرف ایک کپڑے اوپر نیچے اگر لپٹا ہوا ہو تو اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی دو الگ الگ کپڑوں کی بجائے اگر ایک ہی مثلاً ایسی قمیص لمبی پہنی ہے اور نیچے شلوار الگ سے نہیں پہنی ہوئی لیکن وہ سارا سطر ڈھانپ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس سے بھی نماز ادا ہو سکتی ہے. اور حضرت جابر کے بتانے کا مطلب کیا ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری شاید اسی لیے لائے کہ لوگ اس طرح کی باتوں میں جب مطمئن نہیں ہوتے کہ یہ ممکن نہیں کہ اتنے کم پانی سے نہایا جائے، اور خاص طور پر یہاں پر یہ کہ وہ آگے سے کہتا ہے اچھا وہ نہاتے ہو گے، مجھے کافی نہیں. حضرت جابر تھوڑا سا غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں اس کو تو کافی تھا جو تم سے بہتر بھی تھا اور اس کے بال بھی تم سے زیادہ تھے، شاید اس شخص کے بال کم ہوں گے، اور انہوں نے ہمیں ایک ہی ڈریس میں نماز بھی پڑھائی. یعنی کم سے کم لباس میں نماز ہو سکتی ہے جو ساتر ہو، اور کم سے کم پانی میں وضو ہو سکتا ہے، نہایا جا سکتا ہے. یا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کم سے کم کی کیا بات، ہمارے ہاں تو ڈھیروں پانی ہے. اس کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ عذر نہ کرے کہ میں نماز پڑھ نہیں سکتا اس لیے کہ پانی تھوڑا ہوتا ہے ہمارے ہاں، یا ہے ہی نہیں، یا بہت کم ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خوب دھوئیں اس کو، اصل مقصد یہ ہے کہ وہ بھیگ جائے اور ضروری طور پر طہارت جو ہو جائے. اور پھر جو حکمی نجاست ہوتی ہے، جیسے جنابت حکمی نجاست ہے، تو حکمی نجاست کے لیے
یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص نجس ہے یا اس کا وضو نہیں ہے تو اس کے جسم پہ کوئی گندگی لگ چکی ہے اور اس کو دھونا مراد ہے، یعنی مومن کا جسم نجس نہیں ہوتا. یہ نہانا، پانی بہانا جسم پر، یہ جسم کے اندر ایسے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسان کی حیوانیت اور شہوانیت پر غلبہ ہوتا ہے، اور خصوصاً عبادت کے لیے انسان کو جو روحانی تسکین چاہیے اس کے لیے پانی کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور بہت فائدہ مند ہے. اس لیے بہانا ضروری ہے، اس میں کوئی بہانا اور عذر نہیں، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینۃ عن عمرو عن جابر بن زید عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونۃ کانا یغتسلان من اناء واحد. ایک اور روایت ہے کہ حضرت میمونہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہا لیا کرتے تھے. قال ابو عبداللہ کان ابن عیینہ یقول اخیرا عن ابن عباس عن میمونۃ والصحیح ما رواه ابو نعیم. باب من افاض علی رأسہ ثلاثا، کہ جو 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالے، یعنی مسا تو ایک دفعہ ہوتا ہے لیکن دھونے کے لیے کم از کم 3 دفعہ، اور 3 دفعہ میں کہ اگر ایک دفعہ میں پورا نہیں بھیگا تو دوسری دفعہ، نہیں تو تیسری دفعہ سارے بال اچھی طرح بھیگ جائیں گے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال حدثني سلیمان بن سرد قال حدثني جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فافید علی رأسی ثلاثا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 چلو سر پہ بہاتا ہوں. واشار بیدیہ کلتیہما، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف یوں کر کے اشارہ فرمایا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخبل بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالا کرتے تھے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سلام قال حدثني ابو جعفر قال قال لي جابر اتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية. جابر کہتے ہیں کہ تمہارے چچا کے بیٹے، یعنی ان کی مراد حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ سے تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا؟ قال کیف الغسل من الجنابہ، کہ جنابت سے کیسے نہایا جاتا ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ ثلاثه اکف، کہ آپ 3 ہتھیلی یعنی 3 چلو پانی لیتے، ویفیدها علی رأسہ، اور اپنے سر پہ بہاتے، ثم یفید علی سائر جسدہ، پھر آپ اپنے سارے جسم پہ اس پانی کو بہاتے تھے. فقال لی الحسن، تو مجھ سے حسن بن محمد نے کہا، انی رجل کثیر الشعر، کہ میں ایسا شخص ہوں جس کے بہت بال ہیں. فقلت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منک شعرا، تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے بھی زیادہ تھے. باب الغسل مرۃ واحدۃ، ایک ہی بار نہانا، یعنی 3 دفعہ کا پانی نہیں، ایک ہی دفعہ پانی ڈال لینا، تو کیا یہ کافی ہے؟ حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة ودعت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل. حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے پانی رکھا. فغسل يده مرتين، تو آپ نے 2 مرتبہ اپنا ہاتھ دھویا، وثلاثا، یہ 3 مرتبہ. ثم افرغ على شماله، پھر پانی کو بائیں ہاتھ پہ ڈالا. فغسل مذاکیرہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھویا. ثم مسح يده بالارض، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا. یعنی نجاست کو دھونے کے بعد ہاتھ کو مٹی سے دھونا جو ہے یا صابن سے دھونا ضروری ہے. پر زمین پہ کیوں مارا؟ کہ مٹی تھی اور مٹی پاک کرنے والی چیز ہے. ثم مضمض واستنشق، پھر آپ نے کلی کی اور ناک صاف کیا. وغسل وجهه ويديه، اور آپ نے اپنا چہرہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے. ثم افاض على جسده، پھر اپنے جسم پہ پانی بہایا. ثم تحول من مكانه، پھر اپنی جگہ سے ہٹ گئے. فغسل قدميه، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیا. یعنی یہ پورا ایک طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح غسل جنابت کیا جاتا ہے. یعنی اس میں وضو شرط ہے، وضو لازم ہے. اور وضو میں یہ ہے کہ اگر پہلے استنجا کیا جا چکا ہو تو اس کے بعد اگر انسان صرف جسم پہ پانی بہائے اور شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائے تو وہ وضو بھی کافی ہوتا ہے اور اس سے نماز وغیرہ ادا کی جا سکتی ہے. لیکن اگر وضو کرنے کے بعد استنجا کیا جا رہا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. باب من بدأ بالحلاب او الطیب عند الغسل، باب جو شروع کرے حلاب کے ساتھ. اور حلاب کہتے ہیں اتنا بڑا برتن جس میں اونٹنی کا دودھ بھر جائے، کہ اس کے اندر پانی ڈال کے اگر ایک انسان نہاتا ہے. اب الطیب یا خوشبو لگا کر عند الغسل، نہانے کے وقت، یعنی خوشبودار صابن یا شیمپو یا ویسے خوشبو لگا لیتا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اور بعض نے کہا کہ حلاب جو ہے وہ ایک طرح سے عربوں کے ہاں کچھ بیجوں کو کوٹ کر ایک ایسا اگٹن سا بناتے تھے جسے اپنے جسم پہ ملتے تھے. تو اس سے بتانا کیا مقصود ہے کہ کیا نہانے میں صرف پانی بہانا چاہیے یا اپنے جسم کو کچھ اور چیزوں سے بھی ملا جا سکتا ہے یا ان سے بھی دھویا جا سکتا ہے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنزلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے نہاتے تھے، دعا بشیء نحو الحلاب، تو حلاب جیسی چیز منگواتے،
فاخذ بکفہ، پھر اپنے ہاتھ پہ ڈالتے، فبدأ بشق رأسہ الایمن، پھر اپنے سر کے دائیں حصے میں ڈالتے، ثم الیسر، پھر بائیں میں، فقال بہما علی رأسہ، پھر اس کے ساتھ چلو لے کر اپنے سر پہ ڈال لیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر پانی کے اندر ایسی چیز ڈال لی جائے کہ جس میں کوئی خوشبو ہو، بات جل وغیرہ ڈال لی جائے یا کوئی بھی خوشبودار چیز، تو اس پانی سے، یعنی وہ پانی اگر پیور نہیں ہے، خوشبو والا ہے، یا جسم پہ صابن یا کوئی اور چیز ملی جا رہی ہے، تو اس کا بھی جواز ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ باب المزمزۃ والاستنشاق فی الجنابہ، کلی کرنا اور ناک دھونا جنابت میں، یعنی یہ ضروری ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ وضو میں سنت ہے لیکن غسل میں فرض ہے، یعنی غسل ہو نہیں سکتا جب تک کہ ناک میں پانی نہ ڈالا جائے اور کلی نہ کی جائے۔ جیسے وضو میں اگر نہ کیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن اگر ناپاکی سے نہانا ہو، پاک ہونا ہو، تو اس میں یہ ضروری ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ واجب ہے، یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے واجب اور فرض میں، لیکن یہ کہ بہرحال کلی اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی جنابت کے غسل ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں آپ نے پورا وضو کیا، اور پورے وضو میں مراد کیا ہے؟ ناک دھویا اور کلی بھی کی۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت، ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم سے میمونہ نے بیان کیا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان کی خالہ تھیں، قالت سببت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی ایک برتن میں ڈالا، فافرغ بیمینہ علی یسارہ، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پہ ڈالا، فغسلہما، تو دونوں کو دھویا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہاتھ پر کوئی ایسی ظاہری نجاست نہ ہو، ہاتھ بالکل صاف ہو، تو اس صورت میں ڈائریکٹ بھی پانی میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ثم غسل فرجہ، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا، ثم قال بیدہ الارض فمسحها بالتراب، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا اور اس کو مٹی پر رگڑا، ثم غسلها، پھر دھویا اس کو، ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی، واستنشق، ناک صاف کیا، ثم غسل وجهه، پھر چہرہ دھویا، وافاض علی رأسه، سر دھویا، ثم تنحى، پھر ہٹ رہے، فغسل قدمیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے، ثم اوتی بمندیل، پھر آپ کے پاس ایک رومال لایا گیا، فلم ينفض بها، تو آپ نے اس سے نہیں پوچھا۔ یہاں بھی آتا، آگے بھی حدیث آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولیہ دیا گیا، منشفہ دیا گیا، رومال یا کپڑا دیا گیا، تو آپ نے جسم کو نہیں خشک کیا، وضو میں نہیں کیا، نہانے میں نہیں کیا۔ اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جیسے وہ حدیث آتی ہے نا کہ جب ایک انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑتے ہیں، حتیٰ کہ آخری قطرہ جو ٹپکتا ہے اس سے بھی ٹپک جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی گناہ ٹپکتے ہیں۔ تو اس لیے شاید آپ نے ناپسند کیا ہو کہ کسی بھی چیز سے فوراً ڈرائی نہ کیا جائے بلکہ قطرے ٹپکتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں عموماً بہت شدید گرمی ہوتی، اور گرمی کے موسم میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان وضو وغیرہ کرتا ہے اور ٹھنڈا کرتا ہے اپنے آپ کو، تو اس وقت تولیہ وغیرہ قریب لانے کو بالکل دل نہیں چاہتا، اور انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ ٹھنڈک تھوڑی دیر باقی رہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ٹھنڈک کو باقی رکھنے کے لیے، اور دوسری یہ بھی کہ جب انسان نہاتا ہے یا وضو کرتا ہے تو اس سے جو گناہ جھڑتے ہیں تو وہ جھڑتے رہیں، کیونکہ وہاں پر ایسا ٹھنڈا موسم نہیں تھا۔ لیکن اس سنت کے اتباع میں ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں، اور سردی کے موسم میں آپ اپنا چہرہ نہ خشک کریں، یعنی آپ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا لیکن روکا نہیں اگر کوئی کرنا چاہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام نے شاید اسی وجہ سے، یا حضرت میمونہ نے اسی وجہ سے دیا ہوگا کہ شاید آپ استعمال کرنا چاہیے، لوگ استعمال کرتے ہوں گے اس سے پہلے بھی، لیکن آپ نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ باب مسح الید بالتراب، مسح کرنا ہاتھ کا مٹی پر، لتکون انکا، تاکہ ہاتھ خوب صاف ہو جائے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابۃ فغسل فرجہ بیدہ ثم دلک بها الحائط، دلک بها یعنی رگڑا اس کو، الحائط دیوار پر، دیوار مٹی کی ہوگی، ثم غسلها پھر اس کو دھو لیا، ثم توضأ پھر وضو کیا، وضوءه للصلاۃ جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، فلما فرغ من غسلہ جب نہا چکے، غسل رجلہ تو اپنے پاؤں کو دھویا۔ ہر روایت میں یہی آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں بالکل اینڈ میں دھوئے تاکہ بالکل پاک ہو کے آپ نکلیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سارے جسم کا جو میل کچیل ہوتا ہے وہ پاؤں پہ جا کے رک جاتا ہے، اور اگر پہلے ہی وضو میں دھو لیا جائے اور اینڈ میں انہیں احتیاط سے نہ دھویا جائے تو اس سے پوری طرح طہارت نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے آخر میں کیا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایسی جگہ، کسی جنگل، صحرا، کہیں پر بھی جہاں آپ کے پاس صابن نہیں ہے، تو اس موقع پر اس کا الٹرنیٹ مٹی ہے اور اس سے ہاتھ کو صاف کر لینا چاہیے اور تسلی رکھنی چاہیے، ان ہاتھوں کو پھر گندا نہیں سمجھنا چاہیے۔ باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها، کیا جنبی اپنا ہاتھ برتن میں داخل کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ اسے دھوئے؟ اذا لم يكن على يده قذر، اگر اس کے ہاتھ پر کوئی گندگی وغیرہ نہ ہو، غیر الجنابت، جنابت کے علاوہ، یعنی صرف حکمی نجاست ہے، ظاہری نجاست کوئی نہیں، تو ایسی صورت میں کیا پانی میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ وادخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور، حضرت ابن عمر نے اور براء بن عازب نے اپنا ہاتھ نہانے کے پانی میں ڈالا، ولم یغسلها، اور اس کو پہلے دھویا نہیں، ثم توضا پھر وضو کیا، ولم یرى ابن
عمر وابن عباس بأسا بما ينتدح من غسل الجنابہ، اور ابن عمر اور ابن عباس جو تھے لم یرا نہ دیکھتے تھے بأسن کوئی حرج، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں انہیں ہوتا تھا، بما ينتدح جو بھی وہ جھاڑتے تھے، من غسل جنابہ جنابت کے غسل میں سے، یعنی غسل جنابت کی جو چھینٹیں ہوتی تھی ان کو ناپاک نہیں سمجھتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنابت کی نجاست حکمی نجاست ہے، ظاہری نہیں۔ اگر جنبی شخص کا یا ایک پیریڈز والی عورت کا ہاتھ کسی کھانے کو لگتا ہے، یہ کپڑے دھوتی ہے یا کوئی نہاتی ہے یا نہلاتی ہے، تو ایسی تمام چیزیں پاک ہو جاتی ہیں اس کے ہاتھ سے بھی۔ یعنی اگر ایک شخص خود پاک نہیں لیکن پاک کر رہا ہے کسی چیز کو، تو وہ چیز اس کے ہاتھوں پاک ہو جائے گی۔ یعنی جسم بذات خود ناپاک نہیں، صرف وہ ایک تصور ہے جو ناپاکی کا ہوتا ہے، جسے نہا کر دور کیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ نہانا اس لیے نہیں کہ انسان کسی ظاہری نجاست کو دھو رہا ہے، یہ نہانا جو ہے یہ ایک روحانی نجاست کو دھونا ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال اخبرنا افلح عن القاسم عن عائشہ قالت كنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے، تختلف ایدینا فیہ، اختلاف کرتے تھے ہمارے ہاتھ اس میں، یعنی اختلاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ ٹکراتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ باری باری لیتے تھے، دونوں معنی ہو سکتے تھے، یعنی باری باری پانی اس میں سے لے لیتے تھے، یعنی ایک کے ہاتھ ڈالنے سے دوسرے کے لیے پانی وہ ناپاک نہیں ہوتا تھا، مراد اس میں یہ ثابت کرنا ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کے لیے غسل کرتے تو آپ اپنے ہاتھ کو پہلے دھو لیا کرتے تھے۔ یعنی اگر شبہ ہو اور یہ خیال ہو کہ اس سے کسی نجس چیز کو پکڑا ہے یا ہاتھ پڑ گیا ہے تو اس صورت میں اس کو دھو لینا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہ ہو تو اس صورت میں نہ بھی دھوئے انسان تو کافی ہے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن ابی بکر بن حفص عن عروہ عن عائشہ قالت كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من جنابة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة مثله۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی دونوں نہاتے تھے ایک ہی برتن سے، من اناء واحد ایک ہی۔ زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة، مسلم اور وہب نے شعبہ سے جو روایت کی اس میں یغتسلان من اناء واحد من الجنابہ کا لفظ بھی اس میں ایڈ کیا ہے۔ باب من افرغ بیمینہ علی شمالہ فی الغسل، دائیں ہاتھ سے لے کر پانی بائیں پہ ڈالنا نہاتے وقت، اس کے بارے میں۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابی الجعد عن قریب مولا ابن عباس عن ابن عباس عن میمونة بنت الحارث قال وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلا وسترتہ، کہ حضرت میمونہ کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہانے کا پانی رکھا اور آپ پر آڑ کر لی، سترتہ یعنی پردہ کر دیا، فصب علی یدہ پھر آپ نے اپنے ہاتھ پہ ڈالا، فغسلھا مرتن ایک مرتبہ ان کو دھویا، وہ مرتين یہ دو مرتبہ۔ قال سلیمان لا ادری، سلیمان کہتے ہیں میں نہیں جانتا، ذکر الثالثۃ ام لا، کہ انہوں نے تیسری دفعہ کا ذکر کیا یا نہیں۔ ثم افرغ بیمینہ علی شمالی، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے کے بائیں پہ ڈالا، فغسل فرجہ تو اپنی شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجا کیا، ثم دلک یدہ بالارض پھر اپنے ہاتھ کو رگڑا زمین پر یعنی صاف کرنے کے لیے، او بالحائط یا دیوار پر، ثم تمدمد واستنشق وغسل وجهه ويديه، کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، وغسل رأسه اور سر کو دھویا، ثم صب على جسده پھر سارے جسم پہ پانی بہایا، ثم تنحى پھر ہٹ رہے، فغسل قدميه اپنے دونوں قدموں کو دھویا، فناولته خرقة تو میں نے آپ کو ایک کپڑا دیا یعنی کپڑے کا ٹکڑا یا تولیہ، فقال بيده هكذا تو آپ نے اپنے اشارے سے کہا ہٹا دو، ولم يردها اور نہیں اس کو لیا یعنی اس کا ارادہ نہ کیا، اس کو استعمال نہ کیا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوٹلوں میں جو تولیے پڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی بڑے خوبصورت کارڈ رکھے ہوتے ہیں کہ بلا ضرورت تولیے جو ہیں وہ ضائع نہ کریں، کیونکہ ان کے دھونے میں جتنے ڈٹرجنٹس استعمال ہوتے ہیں اس سے زمین کے اوپر کیمیکلز کی جو مقدار ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور بلا وجہ پانی اور ان ساری چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، طرح طرح کی انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک تولیہ انسان بار بار استعمال کرے، اور جب بار بار کرے تو اس میں جو گندگی اور وہ سب کچھ ہے وہ جسم صاف کرنے کی بجائے الٹا اس کو اور مل دیتی ہے، شاید آپ نے اس لیے بھی اوائڈ کیا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ یا انسان کے پاس اتنے وسیع ذرائع ہوں کہ جو بار بار ایک دفعہ ایک کپڑا استعمال کر کے پھر اس کو دھوئے، پھر دوسرے استعمال کے وقت پھر دھوئے، تو ہر شخص اتنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی کو میلا تولیہ استعمال کرنے سے گھن آتی ہو تو اگر آپ استعمال کر لیتے تو اس سے کیا ہو جاتا، حکم ثابت ہو جاتا اور ہمیں ہر صورت میں استعمال ہی کرنا پڑتا۔ تو آپ کے نہ کرنے سے امت کے لیے ایک سہولت ہو گئی۔ باب تفریق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه۔ اب اس میں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر
غسل یا وضو بریک کے ساتھ کیا جائے. بریک کا مطلب یہ کہ جیسے ہاتھ اور منہ دھو لیا لیکن پاؤں ذرا ٹھہر کے دھو لیے جائیں. یہ کسی وجہ سے بازو کا تو ہوتا ہے نا، آپ اپنا ٹیپ کھولتی ہیں، پانی آتا ہے اور آپ بازو تک دھو کے مسح کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ پاؤں کے لیے پانی نہیں بچتا اور پاؤں سوکھے رہ جاتے ہیں. پھر آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں، جا کے موٹر چلاتی ہیں، 2-3 منٹ انتظار کرتی ہیں، پھر پانی آتا ہے. اب کیا کریں؟ کھڑے ہیں، شروع سے وضو کریں یا صرف پاؤں دھو لیں؟ تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ صرف پاؤں ہی دھو لیں آپ.